Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق بشارت آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں، لقوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے پاس، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو، لِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کر سکے تم سے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون، کیا بلا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اعلن یعلن اعلانا، اعلان کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ جس طرح اعلان کیا جاتا ہے، یعلنون اس سے، یعنی کہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب کو، الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزوں کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، محض خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، جو لکھتے ہیں کتاب کو،
بیدیہم اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید سکیں اس کے بدلے حقیر قیمت۔ فویل لہم، بس بربادی ہے ان کے لیے وہ جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو وہ کماتے ہیں۔ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے، یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے جو اپنے بڑے منافقین کے، یعنی کہ وہ منافقین تھے تو یہودی، تو وہ جب اپنے جو بڑے اپنے رؤساء کے پاس جاتے تھے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، تو ان کو بتاتے کہ ہم ایسے ایسی باتیں کی ہیں، تو تحدثونہم بما فتح اللہ، تو وہ آگے سے ان سے کہتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیوں تم نے یہ باتیں بتائیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے ساتھ پھر قیامت کے دن جھگڑا کر سکیں گے؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان چیزوں کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ کو سب خبر ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا ہے۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان کے ناخواندہ لوگوں کا ذکر ہے، اور ان یہودیوں میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں، جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، جس طرح کہ آج کل کے بڑے بڑے جو پرانے بابے ہیں تو ان کو نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت آتی ہوتی ہے، نہ سیدھا کلمہ پڑھنا ان کو آتا ہوتا ہے، لیکن ایسے قصے اور کہانیاں پتہ نہیں وہ کہاں سے یاد کر لیتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں اور قصے سناتے ہیں لوگوں کو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسے ایسے مشرکانہ ذہنیت کے وہ قصے انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں، جس طرح وہ یہودی کرتے تھے کہ تھے وہ ان پڑھ اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد بعض خیالات پکا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعیہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص سے کریلا اور نیم چڑھا، اس میں مٹھاس کہاں، یعنی کریلا بھی اور پھر نیم چڑھا، اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے۔ اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر میں وقت اور وقار بھی رہتا تھا۔
اسی غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی ہیر پھیر بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ منافقین یہود کا ذکر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی جب منافقین یہود اور یہودیوں سے ملتے جو منافق نہیں تھے، پکے یہودی تھے۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، جب منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے تو انہیں اپنے ایمان کا یقین دلاتے اور ان کی خوشامد کے لیے ان سے کہہ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو نعوت تورات میں مذکور ہے، وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔ یعنی لیکن یہ منافق اپنے لیڈروں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹ پلاتے کہ تم وہ اسرار مسلمانوں کو کیوں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم کو تورات میں بتائے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ان اقرار سے تم پر احتجاج کریں گے۔ اس لیے تم عقل سے کام لو اور اس معاملے میں احتیاط برتو، یعنی کہ اللہ تعالی ان کی ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے۔ اگر ان کی منافقین مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے تو اللہ بذریعہ وہی مسلمانوں کو بتلا دے گا اور مسلمانوں کو پھر بھی احتجاج موقع مل جائے گا۔ یہ تیسرا گروہ ہے، جاہل اور عقیدت مندوں کا، یعنی جو غلط باتیں اپنے علماء اور اپنے رہبان احبار اور گدی نشینوں سے سن لیں، بس انہی کو دین سمجھ لیا۔ یہ خود تو تورات پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی تورات ہے۔ الا امانیہ، من گھڑت قصوں، جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں کے بغیر جو انہوں نے اپنے غلط کار اور تحریف کرنے والے علماء سے سن رکھی تھی اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ آرزویں اور تمنائیں کیا تھی؟ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے اندر وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔